موجود ہیں امریکہ سے دانیال حسن صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم دانیال، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب یہ بڑے متنازع نام ہے، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایلون مسک کی بات کر لیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا کرے گا؟ ویسے آئی تھنک آپ نے آن پرپز فلوریڈا سے مجھے چوز کیا، کیونکہ جو کیبنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ممبرز جنہوں نے ابھی اپوائنٹ کیے ہیں اور خاص پہ کہا ہے کہ جب وہ 20 جنوری کو حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد یہ جو نامنیز ہیں وہ ان کے کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، ان کا بیشتر کا تعلق فلوریڈا سے ہے۔ ٹرمپ کا جو مین موٹو رہا ہے الیکشن سے پہلے وہ یہ رہا ہے کہ انفلیشن کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور بارڈر کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ سو ایلون مسک کا سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جو انہوں نے بیان کیا اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہ وہ جو فیڈرل اسپینڈنگ ہے امریکن حکومت کی وہ تقریباً 1/3 کم کرے۔ یہ دلچسپ کافی بات ہے کیونکہ بیشتر جو فیڈرل فنڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ امریکنس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکیئر ہیلتھ کے اوپر شامل ہو، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی پہ شامل ہو۔ اور کیونکہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلون مسک کی آج ایک میڈیا سے رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اس رسپانسبلٹیز کو سائٹ پر رکھ کے اور ٹرمپ کے پریزیڈنسی مطلب حلف کے بغیر انہوں نے ایک ایرانین ایمبیسڈر سے ملاقات کی ہے۔ سو دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فورن پالیسی میں ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کا رائے ہے۔ بالکل، مجھے تو لگتا ہے ایلون مسک کا ہی کنٹرول ہوگا، امریکہ کا صدر جو ہے وہ شاید وہی بن گیا ہے۔ اچھا، مارکو روبیو کون ہے اور اس کی کیا شہرت ہے؟ وہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ ایک سینیٹر ہیں فلوریڈا سے، ان کا نام ہے مارکو روبیو۔ پہلے وہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور اب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے طور پر نظر آئیں گے اور دنیا میں مختلف ممالک میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے ایز اے فورن ریپرزینٹیٹو۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ان کے انڈر ہوگا۔ ان کا ہم پہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کی چائنا کے حوالے سے پالیسی کافی سخت ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے نیکسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کو چائنا کی طرف سے ایک بین ان کے اوپر لگایا گیا ہے، کیونکہ امریکن گورنمنٹ نے کچھ چائنیز ڈیلیگیشن تھی ان کے اوپر بین لگایا تھا یوہیگر مسلمس کے حوالے سے۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسے آپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے جو کہ چائنا میں جن میں پابندی لگائی گئی ہے، اور ان کی ایران کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوگی اس پہ بھی کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ جو بیشتر ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس، ان کی پالیسیز ایران کے حوالے سے کافی سخت ہیں۔ سو یوکرین از اندر تھنگ جو کہ امریکہ میں یہاں پہ انڈر ڈسکشن ہے کہ کیا یوکرین کو جو ہے مزید بجٹ دیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، پیٹ ہیگسیت، اس کی بات کرتے ہیں، ڈیفنس سیکرٹری۔ میں اس کا سوشل میڈیا دیکھا، میں نے اس بندے کے جسم پہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے خطرناک ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں اس شخص کے جسم کے اوپر، آپ لوگ جا کر دیکھیے گا۔ یہ شدید وائٹ سپریمسٹ، شدید ایکسٹریمسٹ آدمی ہے بھائی یہ تو۔ ویسے جیسے میں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک ان کی پرسنالٹی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹس انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ان کی کیبنٹ چوائس بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے بارے میں پسند ہے، یہ بائی دا وے ایک فاکس نیوز چینل ہے، ان کے یہ ٹی وی ہوسٹ ہیں، یہ سابق آرمی ویٹرن بھی ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ان کے بارے میں بات پسند ہے کہ ان کی ٹی وی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے، ان کی اسپیچ بہت اچھی ہے۔ اور ریپبلکن پارٹی کے خود بیشتر ایسے کانگریس مین ہیں جو حیران اس بات پہ کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو چوز کیا گیا ہے جو کہ امریکہ کے اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا جہاں پہ 3 ملین سے زیادہ امپلائیز ہیں اور جس کا سالانہ بجٹ $800 بلین پلس ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی سکلز نہیں ہے، کوئی ایسا پرانا ایکسپیرینس نہیں ہے جس سے ان کہا جا سکے کہ یہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ امریکہ میں قوانین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ جب نامینیٹ کرتا ہے اس سے پہلے سینٹ کو ان کی سارٹ آف ویٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے۔ اب ویٹنگ جو سینٹ ہے ہمارے پاس، یہ ریپبلکن پارٹی کی میجورٹی ہے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نامینیشن کو بلاک کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملک کی طرح امریکہ میں بھی کچھ قوانین لوپ ہولز ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن لوپ ہولز ہوتے ہیں جس کے بیس پہ ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ تو کافی اگین آپ نے بالکل صحیح کہا، کافی دلچسپ ان کے کچھ نامینیشنز ہیں، اور ریپبلکن پارٹی خود یہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نہ کوئی سیٹنگ بنا ہی لے گا، مجھے لگ رہا ہے یہ بس عجیب ہی پروگرام ہونے والا ہے اب امریکہ کا۔ اچھا، ایک اور جو کنٹروورشل پرسن ہے وہ ہے جی مائک ہکبی، شدید زائنسٹ آدمی ہے، یہ شدید جو ہے ایکسٹریمسٹ آدمی ہے۔ مہدی حسن جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بندہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نیتن یاہو سے تو نیتن یاہو آپ کو شریف آدمی نظر آتا ہے، یہ شخص اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ اور اتنا زیادہ زائنسٹ ہے، تو ایسے میں تو غزہ اور فلسطین کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے پھر۔ دیکھیں اگر ہم غزہ فلسطین کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسی ویسے ہی واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں، اور جن کا آپ نے نام لیا یہ پہلے اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے وہ
اس پہ اسرائیل کا پورا حق ہے, چاہے وہ ڈاکیومنٹیشن پہ ہو یا لینڈ پہ ہو. سو اس قسم کے ایکسٹریم بیانات وہ دے چکے ہیں, اور یہی فرق ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز میں. ریپبلکن پارٹی میں ناٹ اے سنگل کانگریس مین جو ہے آگے آئے اس کانفلکٹ کے دوران پچھلے اکتوبر 7 سے آنورڈز, اور کسی ایک ریپبلکن پارٹی کے ممبر نے نہیں کہا کہ سیز فائر ہونی چاہیے. ایز کمپیئر کہ تقریباً 20 to 30% ڈیموکریٹس ایسے تھے جنہوں نے سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی. دیکھنا یہ ہوگا یہ کیا فیس ویلیو کے طور پر ان کو نامنیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دیے ہیں خاص طور پہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ ایک سیز فائر چاہتے ہیں, مگر انہوں نے یہ بھی ایسے بیانات دیے ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو جو ہیں آپریشنز کو کمپلیٹ کریں. کیا یہ کانفلکٹ صرف اسرائیل تک محدود رہے گا, کیا یہ کانفلکٹ کو ایران تک بھی لے کے جایا جائے گا؟ تو ایک بہت ہی ٹینس اور وتھ آل کیئرفل چوائس میں ورڈ یوز کروں گا, دلچسپ سچویشن ہے یہاں پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی اس وقت ممبرز ہیں وہ پرو اسرائیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم پرو اسرائیل سپورٹرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے دانیال حسن, بڑی آپ نے اہم بات کی کہ جتنے بھی لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیبنٹ کے لیے چنا ہے وہ سارے ایکسٹریم پرو اسرائیل کے لوگ ہیں, اور ایسے میں اگر مسلمانوں کو وہاں کے امریکہ کے یا دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ بہتری کے لیے اقدامات کرے گا, تو ایسا